اب یہ صرف اسرائیل اور ایران تک محدود ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پورے خطے کی صورتحال کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا. براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں. اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن اور انڈیا کا آپریشن سندور، اس میں کیا سملیرٹی ہے؟ اب بھارت کی جانب سے اگلا آپریشن، اگلا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. وہ تو خود کہہ چکے ہیں. نیتن یاہو نے کال کیا ہے پی ایم مودی کو، اور یہ ایران کی طرف سے ایک مس کیلکولیشن ہے. یہ ہے ایران کا معاملہ. نمبر 2 پاکستان. تو بھارت اس وقت ری آرگنائز کر رہا ہے. وہ ری آرگنائز کر چکا ہے. اس نے اسرائیل سے، امریکہ سے بہت بڑی تعداد میں ہتھیار اور اسلحہ منگوایا ہے. اسرائیل اس جنگ میں بھی بھارت کے ساتھ شامل ہے پاکستان کے خلاف. جتنے ڈرون پاکستان کے خلاف فائر ہوئے تھے پوری پاکستانی قوم جانتی ہے وہ اسرائیل. اچھا اسحاق ڈار صاحب، جیسا کہ آپ نے انڈیا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا، اس مرتبہ خدا نہ خواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ مائی گاڈ، اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا میر صاحب. بس ہوا نکل گئی. ہمیں کس کی سائیڈ لینی پڑے گی؟ ایک طرف اسرائیل ہمارا ڈیفنس پارٹنر، ٹیکنالوجی کا پارٹنر ہے. سرجیکل سٹرائک کرنی ہوتی ہے، پریسیشن سٹرائک. اسرائیل ہمیں سکھاتا ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو ہندوستان کی پالیسی ہے دوستی کی، اس کی جنگ کی پالیسیز نہیں ہے. آپ پچھلے 20 30 40 سالوں میں نکال کے دیکھیں کہ ہندوستان نے کتنے ملکوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے یا کتنے ملکوں کو بلیک میل کی ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. یہ خاتون ہے جو ایران کے اسٹیٹ میڈیا پہ پروگرام کر رہی تھی. نیوز دھماکہ ہوتا ہے بلڈنگ میں، پیچھے پڑخچے اڑتے نظر آتے ہیں بلڈنگ کے. اب یہ صرف اسرائیل اور ایران تک محدود ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ پورے خطے کی صورتحال کافی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اسرائیل نے ایران پر جو سٹرائکس کی اس میں ان کی تمام بڑی ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. اور اسرائیل کی جو سٹرائکس تھیں وہ اتنی پریسائز تھیں، انہوں نے کمروں کے اندر اپنے بیڈ رومز میں سوئے ہوئے ایران کے ملٹری لیڈرز کو وہیں پر ان کے بیڈ پر مارا ہے. اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں لیڈرز کو انہوں نے مارا ہے. کمانڈرز کو مار دیا ہے. لیکن اس بار کیونکہ ایران کی بڑی لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو اب ایران کو ایک ایسا حملہ دکھانا تھا کہ اس نے بھی سٹرائک بیک کیا. تو ایران نے جو سٹرائک بیک کیا ہے تل ابیب پر، اس میں حملہ تو بڑا ہے کہ جس میں کئی میزائلز اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، لیکن جو نقصان ہے، لاس ہے، وہ جو اسرائیل نے ایران کا کیا ہے، ایران نے اس کے عشر اشیر بھی نہیں کر پایا. لیکن اسرائیل نے، جیسا ہم بتا چکے ہیں آپ کو، کہ ان کی ساری لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیا. ملٹری لیڈرشپ کی ہم بات کریں، کمانڈرز کو جو مارا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ کیا اسرائیل کا یہ حملہ، یعنی جس کو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا، آپریشن سندور، یعنی انڈیا کے اس آپریشن سے سملر ہے، ملتا جلتا ہے، جو کہ انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا. وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے دونوں حملوں میں، اس میں بہت سی سملیرٹیز ہیں. امپورٹنٹ چیز مڈل ایسٹ کے اندر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کا جو فیس ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے. ایوری تھنگ ان مڈل ایسٹ از بینگ چینجڈ، ایوری تھنگ. میں آپ کو ایک پورا رن ڈاؤن بتا دیتا ہوں، ایک رن ڈاؤن بتاتا ہوں ہونے کیا لگا ہے. واٹ اسرائیل پلانس، واٹ اسرائیل ہیز اے پلان، اور یہ لیٹ می ایکسپلین یو ان سم آف دا فیزز واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. یہ سچویشن بڑی کریٹیکل ہو چکی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلا فیز تھا، they attacked Iran on this pretext that Iran has nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities
including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. اور ہمیں یہ ان کی پریٹیکسٹ ہے. فیز 2 میں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ انہوں نے تمام ملٹری لیڈرشپ کو اڑا دیا, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو, ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ کو اڑا دیا, کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کر دیا, انرجی انفراسٹرکچر کو انہوں نے ختم کر دیا, یا اس کو اٹیک کیا, اس کی پروگرس یا وہ سارا اس کو کم کر رہے ہیں. اور جو IRGC کے ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ حملے کیے, ایئرپورٹس پہ حملے کیے, اینڈ ایران could not stop all that. Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. So the third phase is just سارے کا سارا جو گورنمنٹ انفراسٹرکچر ہے پورے ملک کے اندر اس کو ایلیمینیٹ کر دو. So starting from this pretext کیا ہے, nuclear weapons, facilities, this. Second phase میں انہوں نے ٹھک اڑا کے پوری ملٹری لیڈرشپ, پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, سائنٹسٹ, ٹھیک ہے جی, اور انرجی انفراسٹرکچر, IRGC کے ہیڈ کوارٹر, سب کو ختم کیا. تھرڈ میں گورنمنٹ انفراسٹرکچر تباہ کرنے لگے ہیں پورے ملک کے اندر, جس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو گئے. اب جو چوتھا فیز ہے نا, that is more lethal and dangerous, and that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei. اب اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, if they eliminate the key political leaders, جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ this is going to be a new Middle East. کوئی نہیں سکتا. ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے ہم نے بھی اسرائیل کا نیوکلیئر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو تباہ کر دیا. بھائی اپنے لوگوں کو جن کو آپ نے یہ بتا رکھا ہے کہ خمینی خدا ہے, جن کو یہ بتا رکھا ہے کہ بھائی ایران کے اوپر کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ایران کا, جب آپ نے یہ سب سٹوری سنائی ہیں اور وہ بولیں گے بال بھی بانکا نہیں کر سکتا, تو ناچ رہے ہیں ہمارے گھر کے اوپر ان کے 200 فائٹر پلین, یار یہ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ تو آپ کو کچھ نہ کچھ سٹوری سنانی پڑے گی کہ ہاں وہ آئے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہودیوں کی عادت ہوتی ہے دھوکے سے آنے کی, ہے نا. رات کے اندھیرے میں کون آتا ہے, رات کے اندھیرے میں چور آتا. اب یہی سٹوری انہوں نے فارسی میں سنائی, جو بلاول بھٹو وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی اپنی اردو میں سنا رہا تھا. اب یہی سٹوری ایرانی اپنے لوگوں کو فارسی میں سناتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کون آتا تھا. ٹھیک ہے. Israel has said its strikes have killed top generals and other senior scientists and experts involved in Iran's nuclear program. Or before Sunday strike, Iran's UN ambassador had said 78 people were killed. 78 لوگ مار دیا. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آج تک کا اگر کیلکولیٹ کریں, آج سنڈے, ہم سنڈے کو ریکارڈ کر رہے ہیں, اگر آج تک کا کیلکولیٹ کریں 100 سے اوپر ایرانی مر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو ایرانین اسٹیٹ میڈیا. 100 سے اوپر لوگ اپنے مر چکے ہیں. اور دوستوں جہاں تک ٹاکس ہونے والی تھی عمان میں, یہ between the US and Iran and all that, یہ ٹاکس ہونے والی تھی ریگارڈنگ دی ایرانین نیوکلیئر پروگرام. اب وہ ٹاکس تو کہاں ہی ہوں گی, اب تو جنگی حالات ہے, تو ٹاکس ہو گئی ہیں کینسل, ایسا عمان نے بولا ہے. دوسری یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل نے ایران کے ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا, یعنی جس کو اس نے سوچا ہوا تھا, سمجھا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ ہم نے ان کو نشانہ بنانا ہے, وہاں پر انہی ملٹری لیڈرز کو ان کے کمروں میں جا کر انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو مارا. اور سب حیران ہے اس بات پر کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس کہ اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ جہاں پر ان کے لیڈرز اگر رات کو سو بھی رہے ہیں تو ان کو پتا, اور وہیں پر جا کر صرف ان کمروں کو ہی نشانہ بنایا, ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کر کے چلے گئے, مار کے چلے گئے. یہ جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. اب آپ اسی طریقے سے دیکھیں انڈیا نے کیا کہا. انڈیا نے کہا ہم نے 9 جگہوں کو نشانہ بنایا, دہشت گردوں کی 9 جگہوں کو نشانہ بنایا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا پاکستان میں, وہ بھی انہوں نے کہا ہم نے ان ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا, اور جہاں پر ہم نے جو کرنا تھا پہلے سے سوچا تھا ہم نے وہ کر دیا. تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کچھ سملیرٹیز ہیں دونوں جو یہ ہیں اسرائیل اور انڈیا کے حملے, ان میں کافی نظر آتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.com. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.